بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ پیارے دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا۔ اللہ پاک سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر یا اپنی کی ہوئی ایسی باتوں پر جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے اس پہ توبہ کرنا یا معافی مانگنا۔ تو اللہ پاک کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ توبہ، روح کی پاکیزگی اور زندگی کی نئی شروعات۔ توبہ ایک ایسی روحانی عمل ہے جو انسان کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک لفظ کہنے سے زیادہ ہے، یہ ایک ایسے جذباتی، ذہنی اور روحانی سفر ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے زندگی کے ان پہلوؤں کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے جہاں وہ اللہ کے احکام سے دور ہو گیا ہو۔ توبہ کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافی مقامات پر مومنین کو توبہ کی ترغیب دی ہے اور ایسے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان خلوص دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور ان پر ندامت محسوس کرے اور ڈھاٹی کا مظاہرہ مت کرے اور مستقبل میں انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا پختہ ارادہ اور عزم کرے۔ توبہ کے ایسے تو بہت سے مراحل ہیں جن میں چند مراحل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، توبہ کے عمل کو عموماً 3 اساسی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، سب سے اعتراف، انسان کا اپنے گناہوں اور غلطیوں کا خلوص دل سے اعتراف کرنا، سچے دل سے اعتراف کرنا کہ ہاں یہاں میری غلطی ہے، اور اللہ سے معاملات میں اللہ کو کہنا کہ میں غلط ہوں۔ اولین قدم ہے۔ اس مرحلے میں انسان کو اپنے اعمال کی سنجیدگی کا ادراک ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتا ہے۔ ندامت، اعتراف کے بعد ندامت کا مرحلہ آتا ہے جہاں انسان اپنے کیے پر سچی معذرت محسوس کرتا ہے یا سچی توبہ محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا ایک جذبہ ہے جو انسان کو اپنے اعمال پر سچی شرمندگی محسوس کراتا ہے۔ بالکل دوستو، کہ جو دل سے توبہ کی جاتی ہے اور جو دل سے ایک آنسو ندامت کا گر جاتا ہے، وہ ہمارے لیے اللہ پاک کو اتنا وہ پسند ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کے اس ایک آنسو میں ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ عزم مصمم، آخری مرحلہ انسان کے اس پختہ عزم کا ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے گناہوں کو دہرائے گا نہیں، یعنی کہ جو اس نے ایک گناہ کیا ہے وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، اپنا پختہ ارادہ کرے۔ اس مرحلے میں انسان نہ صرف اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کرتا ہے بلکہ ایک نئی اور بہتر پاکیزہ زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے۔ توبہ کی قبولیت، توبہ کی قبولیت کے لیے چند اہم باتیں ہیں۔ توبہ کا خلوص، جس میں یہ شامل ہے کہ انسان واقعی میں اپنے گناہوں پہ پریشان ہوں، پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں۔ توبہ کا وقت جو کہ موت کے قریب آ جائے، یہ قیامت کے دن کے آغاز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کچھ شرائط یہ بھی ہیں کہ عزم توبہ، روح کی پاکیزگی کا سفر۔ توبہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں کو چھو لیتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کی یاد دلاتا ہے اور ایک نئی امید کی کرن دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس عمل میں گہری ندامت، گہرا احتسابی شامل ہوتی ہے، خود احتسابی شامل ہوتی ہے، جس کا مقصد اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بے شک میرے پیارے سامعین، میرے پیارے دوستو، توبہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کیے گئے گناہوں پہ ہمیں معاف کر دے، اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔
توبہ کی اہمیت اور ضرورت ہمیں اسلام کی تعلیمات میں بار بار نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توبہ کی فضیلت اور اس کی قبولیت کے بارے میں ہمیں بہت اور بارہا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ نور آیت نمبر 31۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف توبہ کی ترغیب دی ہے بلکہ اسے فلاح و کامیابی کے ساتھ بھی جوڑا ہے، یعنی کہ ہماری جو کامیابی یا ہماری فلاح جو انسان پانا چاہتا ہے اس کی توبہ کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا ہے۔ توبہ کا عمل صرف لفظوں کا ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک گہرے داخلی احساس اور نیت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے چند اہم جز ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مغفرت کی دعا۔ توبہ کا آخری جز اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رہنمائی کی دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے انسان اللہ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جو اسے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ اس کے لیے شرمندہ ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اور مستقبل میں بہتر عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہے، یعنی کہ اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کے اس سفر میں مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ مخلص نہیں ہوں گے پیارے دوستو تو اللہ پاک آپ کی مخلصی کو دیکھے گا۔ جیسے کہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے چہرے نہیں دیکھتا، آپ کے دل دیکھتا ہے۔ آپ کی نیتوں سے آپ جانچے جائیں گے۔ لوگ آپ کے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی نیتوں سے یا دل سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک آپ کے دل کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ توبہ کے سفر میں مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کی حالت کا علم ہے اور وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کا رستہ دکھائے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔